لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں ہم سورہ النصر پڑھ رہے ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 110 نمبر سورت ہے۔ 3 آیتیں ہیں اس میں، لیکن نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ صرف یہ تھی جو سب سے آخری سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑا خوبصورت اصلاح کا پہلو ہے، اور آپ اس کو عنوان دے سکتے ہیں کہ جب ہمیں کامیابی ملے، فتح ملے، یا ہمارے لیے کوئی خوشی کا مقام ہو، کوئی جشن کا مقام ہو، تو اس جشن کے منانے کا کیا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ آپ یہ جشن کیسے منائیں۔ بس اس حوالے سے اس میں بات ہم کریں گے، ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے شان نزول کی طرف بھی آئیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح، اور اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے جب مدد آن پہنچے اور فتح ہو جائے، ورأیت الناس، اور اے میرے پیارے حبیب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، مسلسل مسلمان ہو رہے ہیں، اور گروہ کے گروہ آ کے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور دین کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک۔ ایسے موقع پر، اب یہ آخری آیت میں آخر میں پڑھتا ہوں، پہلے ہم اس پہ دیکھیں کہ زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی، اور فتح مکہ کا بھی ایک عجیب پس منظر تھا، اور جب بھی اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے ایک عجیب ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال پہلے مجبوراً مکہ شریف چھوڑنا پڑا، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے مکہ شریف چھوڑ کے سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں، اور کفار کے مسلسل ستانے کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے حبیب یہ آپ کو بڑا ستاتے ہیں، انہوں نے آپ کو بڑا رنج پہنچایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے، اور آپ چھوڑیں ان کو، اور مدینہ شریف آپ تشریف لے جائیں، وہاں آپ کے غلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، محبتوں کی سیجیں لگائے وہ آپ بیٹھے ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں، تو آپ ان کو چھوڑیں اور آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ یعنی 10 سال پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مجبوراً ہجرت کر کے گئے، اور تنہا صرف حضرت ابو بکر کی ذات ساتھ ہے، اور ابھی 10 سال گزرے ہیں کہ واپس سرکار تشریف لا رہے ہیں اسی مکہ شہر کے اندر، اور میرے آقا کے ساتھ 10,000 فوج تیار ہے۔ 10,000 کی تعداد میں فوج کا ایک دستہ میرے کریم آقا کے ساتھ ہے، اور
کتنے فاتحانہ اور شاہانہ انداز سے میرے کریم آقا مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ میرے آقا کا سرکار کا عالی ظرف دیکھیے، یہ دراصل ہمیں سکھانے اور سمجھانے کے لیے تھا کہ اس کے باوجود میرے کریم آقا کا حکم کیا ہے۔ سرکار بار بار اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھنا، اپنے تیر اپنے ترکش کے اندر رکھنا، آپ کی کمانیں آپ کے کندھوں پہ رہیں، یعنی کوئی بھی اسلحہ تیار نہیں کرنا، تلوار سیدھی کر کے نہیں آنا، تیر کمان میں ڈال کے نہیں چلنا، امن کے ساتھ سکون کے ساتھ عام حالت میں جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے ہی چلتے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بزرگ پر حملہ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کو ستانا نہیں ہے، کسی عورت پر حملہ نہیں کرنا، کسی مرد پر بھی حملہ نہیں کرنا جب تک کہ وہ خود حملہ نہ کرے۔ اور ساتھ اعلان کرتے جا رہے ہیں آج امن کا دن ہے، آج امن کا دن ہے، اور جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل رہے باہر نہ نکلے اس کے لیے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ ایسے خوبصورت محبت بھرے اور پرامن اعلانات ہو رہے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آج کی اس دنیا کا یا آج کے زمانے کا کوئی جرنل، کوئی بڑا سپہ سالار اگر اس کیفیت میں ہوتا تو پھر جو جشن اور جو پھر قتل و غارت ہونا تھی، جو وہاں پہ عصمت دریاں ہونی تھیں اور جو وہاں پہ تباہی مچنی تھی، جو مکان ٹوٹنے تھے، وہ ساری صورتحال جو ہونی تھی وہ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی تھی کہ سرکار کا یہ کرم تھا، سرکار کی رحمت تھی، شفقت تھی اپنے غلاموں پر کہ سرکار اس پرامن انداز میں مکہ شریف میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور چاہیے تھا کہ سینہ تان کے اور سینہ چوڑا کر کے اور ایک فاتحانہ انداز میں اس کا اظہار کیا جاتا، لیکن میرے کریم آقا اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اور اس موقع پر بھی عاجزی اور انکساری کی انتہا کے جھکنے کی وجہ سے میرے آقا کی پیشانی مبارک اونٹنی کا جو پالان ہے اس کی لکڑی تک سرکار کا سر مبارک لگ رہا ہے، اس قدر یوں جھکے ہوئے ہیں اور اس انداز میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ادھر کیفیت کیا تھی؟ وہ مکے کے کافر، مکے کے وہ سردار جنہوں نے سرکار کو ستانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا۔ عکاظ کے مقام پہ میرے آقا تشریف لے گئے تو اور وہاں کچھ لوگوں کو جمع کر کے سرکار قرآن پاک کی آیات سنا رہے ہیں، قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ ابو لہب آتا ہے اور ابو جہل آتا ہے اور یہ ریت بھر کے میرے کریم آقا کے سر پہ ڈال دیتا ہے، سرکار کی زلفوں پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حرم شریف کے اندر عقبہ بن ابی معیط نامی لعنتی میرے کریم آقا کو سجدے کی حالت میں اوجڑی اوپر ڈال دی گئی۔ حالانکہ اوجڑی آپ سمجھتے ہیں کہ گلی میں بھی ہو تو کتنی بدبو آتی ہے، تو وہ اوجڑی اونٹ کی سرکار کے اوپر ڈال دی گئی عین نماز کی حالت میں، اور پھر ٹھٹھے مار کے ہنس رہے ہیں، ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ سرکار کو ستانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور پھر نہ صرف میرے کریم آقا بلکہ سرکار کے غلاموں کو بھی انتہا کر دی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کس طرح شہید کیا، حضرت عمار کی جو زوجہ تھیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، زہر آلود تیر ان کو ناف کے نیچے مارا گیا اور اس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ کیا کیا ظلم نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی زوجہ کا نام تھا، حضرت عمار بن یاسر جو تھے یہ ان کی والدہ تھی اور حضرت یاسر کی زوجہ تھی۔ بہرکیف نہ سرکار کو ستانے میں کوئی کمی کی گئی، نہ سرکار کے غلاموں کو پریشان کرنے میں کوئی کمی کی گئی۔ اب وہی نبی، وہی سرکار کے غلام اس انداز میں جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ قریش کے اور یہ مکے کے کافر تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج پورے مکے کی آبادی تہس نہس کر دی جائے گی، آج مکے کی گلیوں میں خون بہے گا،
آج قتل و غارت ہوگی، آج ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، آج ہماری عورتوں کی عصمت دری ہوگی، آج تو یہ آگے ہیں بہت بڑی فوج میں، اور اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں ان غزووں میں کبھی بھی کفار کی اتنی تعداد نہیں تھی، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پرامن انداز کے اندر، اس خوبصورت انداز کے اندر، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، اب کیفیت اور صورتحال ساری آپ سمجھتے جائیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، بڑے بڑے جو سردار تھے اپنے قبیلوں کے، پورا قبیلہ لے کے آ گئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، اپنے غلاموں میں شامل کریں، اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ اب اس موقع پر اے میرے پیارے حبیب، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جشن کیسے منانا ہے، اپنی فتح کیسے منانی ہے، اس خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح بیان کریں بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کا ذکر کریں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کریں کہ یا اللہ اس انداز میں بھی ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی تو ہم تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، اس بات میں بھی اگر کوئی ہم سے بھول ہو گئی تو ہم تیری بارگاہ میں معافی کریں، اگر چلو نبی تو معصوم ہیں لیکن یا اللہ میرے غلاموں سے اتنا بڑا لشکر تھا تو کوئی ان سے غلطی ہو گئی، ان سے کوئی جانور ہی کچلا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے، کسی چھوٹے سے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، اتنا بڑا لشکر تھا، لیکن اس لیے کہا کہ اپنے رب کی حمد بھی بیان کریں اور تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، اور اس سے بخشش بھی طلب کریں، اس سے معافی بھی طلب کریں، یا اللہ تجھ سے ڈر کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیری توبہ، تیری معافی کے طلبگار ہیں، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یاران گرامی، سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہے، اور اس میں دیکھیں کہ جشن منانے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ بیان کیا گیا کہ خوشی کے موقع پر، جشن کے موقع پر، کامیابی کے موقع پر، فتح کے موقع پر کیا اہتمام کیا جائے کہ رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی تحلیل بیان کی جائے، اس سے استغفار کی جائے۔ یہ خوشی کے موقعوں پر خوشی کے اظہار کا طریقہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ ہم اپنے معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں خوشی اسی کو سمجھی جاتی ہے جس میں ڈانس کیا جائے، رقص و سرود کی محافل کا اہتمام ہو۔ خوشی تبھی ہوگی جب بینڈ باجا چلے گا، جب میوزک چلے گا تو تبھی خوشی ہوگی۔ ہم خوشی اسی کو سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا آ کے جب تک وہ آ کے کوئی فنکشن نہیں کریں گے تو شاید ہماری خوشی مکمل نہیں ہوگی۔ نہیں، اسلام کا طریقہ، اسلام کا مزاج ہی کچھ اور ہے، اور وہ خوشی اللہ کے ذکر کے ساتھ منانے کی تلقین کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر بلند کر کے خوشی کا اظہار کرو، اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے خوشی کا اظہار کرو، نبی پہ درود و سلام پڑھ کے اپنی خوشی کا اظہار کرو، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔